آسٹریلیا 8ویں مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب۔ جنوبی افریقہ ایک مرتبہ پھر سیمی فائنل میں ہمت ہار گیا۔ کینگروز نے کولکتہ کا معرکہ سر کر لیا۔ ناظرین، بات کریں آسٹریلیا کی تو 8ویں مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب۔ جنوبی افریقہ ایک مرتبہ پھر سیمی فائنل میں ہمت ہار گیا۔ کینگروز نے کولکتہ کا معرکہ سر کر لیا۔ آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کی جانب سے دیا گیا ہدف 48ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے ٹریوس ہیڈ 62 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ جنوبی افریقہ کی جانب سے تبریز شمسی 2 وکٹیں حاصل کر کے نمایاں رہے۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 213 رنز کا ہدف دیا۔ میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والے بروٹون کے اوپنرز ٹیم کو اچھا آغاز دینے میں ناکام رہے۔ ٹیمبیا باؤما میچل اسٹارک کے پہلے ہی اوور میں بغیر کوئی رنز بنائے 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کوئنٹن ڈی ڈاک 14 گیندوں پر 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میچل اسٹارک نے صرف 10 رنز پر ایڈن مارکرم کا شکار کر لیا۔ راسٹین ڈیسن 6 رنز پر ہیرلڈ ویڈ کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ 5ویں وکٹ پر ڈیوڈ ملر اور ہیزک کلارکسن نے 95 رنز جوڑے۔ 119 کے مجموعی کلاس پر ٹریوس ہیڈ کی گیند پر LBW آؤٹ ہوئے، جبکہ اگلی ہی گیند پر ہیڈ نے مارکو یارسین کو بھی جلتا کیا۔ ڈیوڈ ملر نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار سنچری کی اور اختتامی اوورز میں 101 رنز کی اننگ کھیل کر وہ بھی پویلین لوٹے۔ اس کے علاوہ کوئٹریز 19، مہراج 4 اور رباڈا 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یوں پوری جنوبی افریقی ٹیم 49.4 اوورز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے میچل اسٹارک اور پیٹ کمنز نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ہیزل ووڈ اور ٹریوس ہیڈ نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ قبل ازیں جنوبی افریقہ ٹیم کے کپتان ٹیمبا باؤما نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے میچ میں کامیابی سمیٹیں اور ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کریں۔ ناظرین، اس موقع پر آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز نے کہا کہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہیں، تاہم کوشش کریں گے افریقی ٹیم کو جلد آؤٹ کر کے فتح سمیٹیں۔ دونوں ٹیموں نے پلیننگ 11 میں ایک تبدیلی کی ہے۔ جنوبی افریقی ٹیم میں لنگی ناگیڈی کی جگہ تبریز شمسی، جبکہ آسٹریلوی اسکواڈ میں مارکس اسٹورس کی جگہ مارنس لیبیوشن کی واپسی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کا اسکواڈ کپتان پیٹ کمنز، ڈیوڈ وارنر، ٹریوس ہیڈ، میچل مارشر، اسٹیو اسمتھ، فارمس لیبسکن، جوش انگلش، مارکس لیبیوشن، شان ایبٹ، ایڈم زما، جوش ہیزل ووڈ پر مشتمل تھا۔ تو اس طرح ناظرین ایک دفعہ اور شکست پا کر آسٹریلیا 8ویں مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ شاہین کو کپتانی سے دور رکھنا چاہتا تھا شاہد آفریدی کا بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد ٹرولنگ پر رد عمل۔ حلفیہ کہتا ہوں، میں نے شاہین کو کپتان بنانے کی کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ کبھی لابنگ کی۔ شاہد آفریدی۔ پاکستان کے مطابق کپتان شاہد آفریدی نے شاہ آفریدی کو کپتانی سونپنے کے لیے لابنگ کرنے پر درجنوں ٹرولز کی طرف اشارہ کیے جانے کے بعد کھل کر سامنے آ گئے۔ بابر اعظم نے گزشتہ روز تینوں فارمیٹس کی کپتانی چھوڑ دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے شاہین آفریدی کو T20 ٹیم کا کپتان جبکہ شان مسعود کو ٹیسٹ کپتان مقرر کر دیا۔ شاہد آفریدی، جو شاہین کے سسر بھی ہیں، اس بات پر زور دیا کہ وہ کبھی بھی انہیں کپتانی دینے کے حق میں نہیں رہے۔ شاہد آفریدی نے ایک مقامی نیوز چینل پر کہا کہ میں نے کبھی بھی شاہین کو کپتان بنانے کی حمایت نہیں کی۔ میں نے PSL کی فرنچائز لاہور قلندر کا کپتان بنائے جانے کے بعد اس فیصلے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کس کا منہ بند کرواؤں، سوشل میڈیا پر چیزیں پڑھ کر مجھے صرف افسوس ہوتا ہے۔ شاہد آفریدی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف سے ملاقات میں انہوں نے بابر اعظم کو ٹیسٹ کپتانی سے تبدیل نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ جب نگران وزیر اعظم نے مجھ سے پوچھا
تو میں نے کہا بابر اعظم کو جلد بازی میں نہ بدلیں، انہیں ٹیسٹ میچوں کے لیے مستقل کپتان رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔